الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يان للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، اجزان مکرم، آج الحمدللہ ہم نے تراویح کی نماز میں 27 پارے پورے کر لیے۔ اسی میں سے ایک آیت میں نے تلاوت کی ہے۔ آج کی تلاوت تراویح کے اندر جو پڑھی گئی اس میں بہت سی آیات کی تفسیر میں پہلے کر چکا ہوں، جیسا کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان کی تفسیر کر چکا ہوں۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اس کی تفسیر بھی کر چکا ہوں۔ اور یہ رکوع کے ختم کے اعلم انما الحیات الدنیا، اس کی تفسیر بھی کر چکا ہوں۔ بہت سے ساتھی یہ کہتے ہیں کہ کچھ جو پہلے بیان ہو چکا ہے بھائی قرآن کریم جو پہلے بیان ہو چکا ہے اس کو ریپیٹ مت کرو، کچھ نئی چیز بھی لاؤ۔ تو پھر مجھے کو بھی تلاش کرنا پڑتا ہے کہ کوئی نئی چیز لاؤں۔ اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، میں نے عشاء سے پہلے بھی، عصر کے پہلے بھی بہت سی آیتیں تلاش کی کہ اس پر بیان کروں، اس پر بیان کروں، اس پر بیان کروں، لیکن کبھی جو ہے ذہن میں آتا نہیں۔ ڈونٹ پلے، کچھ ذہن میں نہیں آتا کیا کون سی آیت کو بیان کروں۔ تراویح کی نماز میں سنتے سنتے یہ آیت میرے ذہن میں آ گئی کہ اس پر کبھی بیان بھی نہیں کیا ہے تو اسی پر بیان کر دوں۔ اس کی بہت لمبی تفسیر ہے لیکن میں آپ کو مختصر بیان کروں گا۔ بغداد کے اندر ایک بادشاہ تھا، یہ بہت رئیس آدمی تھا، اس کے بہت بڑے باغات تھے۔ اس میں ایک آدمی کو اس نے واچ مین، چوکی دار رکھا تھا، باغ کی دیکھ بھالی کرنے کے لیے مالی کو رکھا تھا۔ اس کا نام تھا، او بھیا کوائٹ بیٹھو یا تو بیان سنو پلیز، اللہ کا نام لیا جاتا ہے نا، اللہ کا ذکر ہوتا ہے، آپ کا فون بند کر دو پلیز، آپ میری بات سنو، میری بات اللہ کی بات ہے، خالی میری زبان ہے، باقی باتیں اللہ تعالیٰ کی۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ دیکھو اس کو کہتے ہیں جوان، کتنا پیارا بچہ ہے۔ ہم نے یہ کہا تو اس نے اپنا فون کو بند کر دیا۔ اللہ تم کو اور نیک بنائے، تمہارے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ آمین کہہ دو بھائی، بہت اچھی دعا دی۔ تو میں ذکر کر رہا تھا کہ اس واچ مین جو تھا اور چوکی دار تھا، اس کا نام تھا مبارک، یاد رہے گا؟ اس کا نام تھا مبارک۔ وہ مبارک کھیتی کی دیکھ بھال کرتا تھا، باغات کی دیکھ بھال کرتا تھا۔ ایک دن اتفاق سے وہ باغ کا مالک جو ہے وہ باغ میں داخل ہوا اس کے پاس، اور اس کو کہا مبارک کو کہ بھائی ایک میٹھا انار کا جوس نکال کر مجھے پیش کرو۔ تو وہ مالی چوکی دار گیا، اس نے کوئی انار لیا، اس کا جوس نکال کر رکھا، اور وہ نہایت کھٹا اور بد مزہ۔ جیسا اس نے پیا، اس نے کہا یہ کیسا جوس مجھے دیا، اتنا کھٹا، اتنا بد مزہ۔ کہا کتنے سال سے کام کرتے ہو؟ اس نے کہا اتنا بتایا کہ 10 سال سے اتنے سال کام کرتا ہوں۔ تمہیں ابھی تک یہ تمیز نہیں آئی 10 سال سے کہ کون سا انار میٹھا ہوتا ہے اور کون سا کھٹا ہوتا ہے اور کون سا جو بد مزہ ہوتا ہے؟ ایسا مجھے تم نے جوس پلایا۔ تو مبارک نے یہ کہا کہ آپ نے مجھے آپ کے باغ کی دیکھ بھالی کے رکھا ہے، آج تک میں نے آپ کے باغ سے ایک انار بھی کھایا نہیں، توڑا نہیں، چکھا نہیں، تو مجھے معلوم ہی نہیں کون سا میٹھا ہے، کون سا پھیکا ہے، کون سا بد مزہ ہے۔ تو اس نے جا کر، بہت دیندار معلوم ہوا کہ اس نے آج تک باغ سے کوئی چیز کھائی نہیں، اس نے جا کر اپنی بیگم کو بات کہی کہ آج ایسا سا واقعہ پیش آیا۔ تو انہوں نے کہا وہ تو بہت دیندار آدمی ہوتا ہے، تم نے اس کو باغ میں کیوں لگایا؟ ہمارا شاہی مہمان کھانا ہے، اس کا انچارج اس کو دے دو۔ عہدہ بڑھ گیا نا۔
وہاں سے نکال کر کہاں پر آ گیا؟ شاہی مہمان خانے میں آ گیا۔ وہ شاہی مہمان خانے میں اس کو جو کام سپرد کا اس کو وہ برابر انجام دیتا تھا۔ ایک دن بیگم نے یہ کہا کہ اپنی بیٹی جو ہے شادی کے لائق ہو گئی ہے، اس کے لیے کوئی اچھا رشتہ تلاش کرنا ہے۔ لیکن ایسا کرتے ہیں اپنے مبارک سے مشورہ لیتے ہیں، مبارک کیا کہتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے مبارک سے مشورہ لیا۔ مبارک نے کہا اگر خوبصورتی چاہتے ہو تو کرسچن میں شادی کرو، ان میں خوبصورت بہت ہوتی ہے، اور اگر مالدار سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو یہودیوں کی شادی کرو، یہودیوں کے پاس مال بہت ہوتا ہے، اور اگر دیندار اگر تم ہے تو پھر دیندار سے شادی کرو۔ اللہ رسول نے فرمایا فاظفر بذات الدین، دیندار پر ہاتھ مارو۔ تو میاں بیوی نے کہا بھائی اس نے تو مجھے اس طرح سے جواب دیا، اس سے مشورہ دو۔ تو میاں بیوی نے دونوں مشورہ کیا کہ ایسا کیوں نہیں کرتے ہیں کہ مبارک سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیتے ہیں۔ اس کو بات کی تو مبارک سے اس کا بیٹی کا نکاح ہو گیا۔ اب وہ اس کی ایک ہی بیٹی تھی۔ اب وہ کچھ دنوں کے بعد اس کو ایک بیٹا ہوا، اس بیٹے کا نام رکھا عبداللہ۔ کیا نام رکھا؟ عبداللہ۔ یہی عبداللہ ابن مبارک ہے۔ آپ نے کتنی بار سنا ہے عبداللہ ابن مبارک؟ یہ عبداللہ ابن مبارک۔ اب وہ مالک کا بھی انتقال ہو گیا، اس کی بیوی کا بھی انتقال ہو گیا، تو سارے باغ کا مالک کون بن گیا؟ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی ابتدا میں زندگی جو تھی وہ بہت دین سے ہٹی ہوئی تھی، دین پر نہیں تھی۔ ان کے دوست احباب بھی سب ایسے تھے، اور اکیلا بچہ تھا، مالدار کا بچہ تھا، اتنی بڑی کھیتیاں تھیں، اتنے باغات تھے۔ جب آدمی مالدار ہو تو اپنی اولاد کی فکر ڈبل کرنا چاہیے۔ اگر اس کو ایسے دوست مل گئے جو اس کو گھمانے پھرانے والے ہو اور غلط لائن پر اس کو ڈالنے والے ہیں، تو ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ایسے بچوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ کہیں کوئی ایسی صحبت، ایسی دوستی نہ مل جائے اس کو کہ اس کو گمراہ کر کر اس کا ایمان بھی ختم کر دے۔ اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ اس کی حفاظت کی جائے۔ تو وہ ڈانس کرتے تھے، گانے گاتے تھے، سنیما وغیرہ کا بہت شوقین تھا۔ کبھی کبھی ہے وہ اپنے باغات کے اندر ہر موقع پر جو ہے گانے والوں کو اور ناچ گانے والوں کو بلاتے تھے، اور پوری رات جو ہے ان کا یہ چلتا رہتا تھا، خوب عیاشی کرتے تھے۔ بڑی ماں تو تھا ہی، بہت عیاشی اور موج کرتے تھے۔ ایسا زندگی کا بہت باپ بیچارہ کڑتا تھا، بات سمجھاتا تھا، لیکن باپ کے بات مانتا نہیں تھا۔ اس ملک کی بھی حالات ایسی ہی کچھ ہیں۔ جو بچے مالدار کے ہیں ان کو دیکھے بہترین کار ہے، لیٹسٹ موبائل فون ہے، اچھا کھانا ہے، پینا ہے سب، تو 2-4-5 دوست تو ایسے مل ہی جاتے ہیں جو ان کو لے کر گھومنے والے ہوتے ہیں۔ تو کہاں کا وہ کہاں جاتے ہیں ہمیں معلوم نہیں۔ اور آج کل تو آپ حضرات جو ہے مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ ہمارے بچے اور بچیاں جو ہے انٹرنیٹ پر سے کس سے دوستی کرتے ہیں اور کہاں جاتے ہیں۔ اللہ ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے۔ مجھے تعجب ہوا، ایک آدمی دبئی سے یہاں آیا، اس کا بچہ صرف نوجوان آیا، لیکن اس کو دوست کو ملنے کے لیے امریکہ گیا ہے۔ مجھے تعجب ہوا آنے کہ یہ مسلمان ہے اور دوست مسلمان نہیں ہے، وہ انگریزی ہے۔ تو ہمارے بچوں کو اور بچوں کو ایسی صحبت سے بچانا ہمارے اوپر فرض ہوتا ہے۔ تو ایسے وہ ناچ گانے چلتا رہتے اس کے عبداللہ ابن مبارک کے۔ ایک دن پوری رات گانے اور ناچ گانے چلتے رہے۔ صبح ہوئی، صبح کے وقت حضرت مولانا تقی عثمانی دامت برکاتہم نے یہ واقعہ لکھا ہے۔ آپ چاہے تو دیکھ سکتے ہیں، اصلاحی خطبات کے اندر حضرت مولانا نے لکھا ہے۔ صبح ہونے لگی تو وہ فرماتے ہیں کہ صبح جو 3 باتیں لکھی، ایک تو یہ ہے کہ وہ جو بجاتے تھے باجا، اس میں سے آواز آنے لگی۔
الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں کے کیا ابھی تک وقت نہیں آیا کہ ایمان والوں کے قلوب جو ہے ابھی تک وقت نہیں آیا کہ ایمان والے کے قلوب جو ہے اللہ کے ذکر سے نرم پڑ جائے۔ یہ آواز اس میں سے آئی۔ اور حضرت مفتی صاحبی نے لکھا ہے کہ اس باغ میں جہاں وہ گانا وانا گاتے تھے، اس میں ایک درخت پر ایک پرندے نے یہ آیت پڑھی، اللہ یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ۔ اور بعض نے یہ بھی ایک بات لکھی ہے کہ غیب سے یہ آواز آئی۔ بہرحال کوئی بھی ایک آواز آئی، یہ آیت الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، ایمان والوں کے لیے ابھی تک وقت نہیں آیا کہ اللہ کے ذکر سے ان کے قلوب دل جو ہے وہ موم ہو جائے، نرم ہو جائے۔ بس یہ آیت جو ہے ان کی ہدایت کا ذریعہ بنی۔ سب گاجے سب چھوڑا اور باپ کو کہا 50,000 درہم دو مجھے۔ نہیں، باپ نے پوچھا نہیں 50,000 درہم کو کیا کرنے کا، پوچھا کام ہے مجھے۔ باپ تو اس کی ہر بات پوری کرتا تھا، 50,000 درہم دے دیے۔ پھر یہ گئے تو لاپتہ ہو گئی، پتہ نہیں وہ کہاں چلے گئے۔ وہ بڑے بڑے محدثین کے پاس گئے، سب سے انہوں نے حدیثیں پڑھی، قرآن سیکھا، اور یہاں تک کہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بھی شاگرد ہے عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، اور عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ امام بخاری کے شاگرد ہے۔ اس طرح کیا ہوا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام بخاری کے کیا ہوئے، شاگرد کے شاگرد ہوئے۔ حقیقت لوگ بیان نہیں کرتے ہیں، ایسے کتنے ہیں بڑے بڑے محدثین کے نام آپ دیکھیں گے وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، اس کو چھپایا جاتا ہے۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے، پھر عبداللہ ابن مبارک کی زندگی تو بالکل بہت اچھی گزر، دیندار، یعنی ان کا تذکرہ کرنا، عبداللہ ابن مبارک کا تذکرہ کرنا بھی کہتے ہیں کہ ہماری اس مجلس میں اللہ کے رحمت کے نزول کا ذریعہ ہے۔ اتنے بڑے اللہ والے بن گئے۔ اب ان کی ہسٹری جو ہے بہت لکھی ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے جو شرح، اس میں بھی ان کے سب بہت سے حالات لکھے ہیں، لیکن وہ حالات اور واقعات کو میں چھوڑ دیتا ہوں۔ بس ایک قصہ سنا کر بات کو ٹائم ہو گیا، ہاں ایک واقعہ سنا کر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ رکا سے گزرتے تھے، ایک جگہ کا نام ہے، تو وہاں ایک نوجوان جو ہے ان کی بڑی خدمت کرتا تھا۔ اگر ہمارے نوجوان کو صحیح لائن مل جائے، وہ صحیح لائن پر چل جائے، تو پھر یہ بچے بہت اچھے کام بھی کرتے ہیں، بہت اچھے کام کرتے ہیں، قابل رشک کام کرتے ہیں۔ اللہ ہماری اولاد کو، ہمارے جوان کو ایسے ہی دیندار بنایا ہے کہ ان کو دیکھ کر ہمارا دل خوش ہو جائے، ہماری روح خوش ہو جائے۔ یہ ہمارا سرمایہ ہے، یہ دیندار بنیں گے، یہ بچے ہمارے صدقے جاریہ بنیں گے۔ اور اگر ہم نے ان کو دین پر نہیں لگایا اور یہ خدا نخواستہ بے دین بن گئے، تو میرے دوستو یہ قیامت کے دن ہے نا، یہ بیٹا یا بیٹی قیامت کے دن مثال دیتا ہوں، یہ چھوٹے بچے بن جائیں گے، یہ چھوٹا بچہ ہے نا، چھوٹا بچے بن جائیں گے۔ اللہ کا حضور کہیں گے کہ اللہ مجھے چھوٹا بچہ بنا دو، میں تو بالکل سادہ لو تھا، لیکن مجھے جب غلط ماحول ملا تو میرے ماں باپ نے، گھر والوں نے میری صحیح تعلیم و تربیت نہیں کی، اب میں گمراہ ہو گیا، غلط کام پہ چلا گیا۔ یہ اللہ میں جو گمراہ ہوا ہے اس میں میرے ماں باپ کا بھی حق ہے، اب ان کو تو ڈبل عذاب عطا دے۔ ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فضلونا السبیلا ربنا آتیہم ضعفین من العذاب والعنہم لعنا کبیرا، ان کو ڈبل عذاب دیں۔ یہ ہمارے سامنے قیامت کے سامنے بن جائیں گے، حجت بن جائیں گے کہ انہوں نے ہمیں صحیح تعلیم و تربیت نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ، ہم دعا تو کرتے لیکن دعا کے ساتھ ساتھ کچھ کوشش بھی کرنا چاہیے، سمجھے نا۔ جتنے بھی دیکھو، میں کسی کی برا نہیں کرتا ہوں، اللہ گھر میں بیٹھا، اللہ کے جتنے دیندار بچے ہوں گے نا، جتنے بھی دیندار بچے ہوں گے نا، وہ ماں باپ سے ڈرتے ہیں، لیکن جو بے دین ہوتے ہیں، اب بے دین کس طرح بنتے ہیں آپ جانتے ہیں، یہاں کے ماحول انگریزی تعلیم کا اثر ہوتا ہے، تو وہ پڑھے لکھے تو بڑے بن جاتے ہیں، لیکن ان میں دین نہیں ہوتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے، ماں باپ اس بچے سے ڈرتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں یا سن رہے ہیں؟ جو بے دین ہوتے ہیں، پڑھے تو بہت بڑی بڑی ڈگریاں لے لی، لیکن دین نہیں ہے، تو ماں باپ اس سے ڈرتے ہیں۔ اور دیندار ہوتے ہیں،
پھر دیندار کے ساتھ ایجوکیٹ بھی ہو، شہر منع نہیں کرتی ہیں، پھر وہ بچے جو کیا ہوتا ہے وہ اپنے ماں باپ سے ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں۔ ماں باپ کا مسئلہ بہت ٹیڑھا ہے، اللہ حفاظت فرما۔ تو عبداللہ بن مبارک رکہ سے جاتے تھے تو وہاں ایک نوجوان ہوتا تھا، وہ ان کی بہت خدمت کرتا تھا، بہت ان کی خاطر تواضع کرتا تھا۔ ایک مرتبہ وہاں سے وہ گزرے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ نوجوان جو ہے وہ ملا نہیں ان کو اس سفر کے اندر۔ لوگوں کو پوچھا، تلاش کیا، ایک نوجوان آتا تھا مجھے ملتا تھا، بڑی خدمت کرتا تھا، ابھی کے سفر میں وہ مجھے ملا نہیں۔ تو کہا کہ اس نوجوان نے کسی سے قرض لیا تھا، قرض وقت پر ادا نہیں کیا تو اس کو پولیس پکڑ کر لے گئے اور اس کو جیل کے اندر ڈال دیا ہے اسلامی قانون کے اعتبار سے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ کس کا قرض باقی ہے؟ تو پتہ چلا فلاں آدمی کا قرض ہے۔ اس کو کہا کہ تیرا کتنا قرض ہے؟ مجھے یاد نہیں صحیح، اس نے کہا اتنے ہزار میرا ہے۔ نہیں کہ اچھا اگر اتنے قرضہ جو ہے اگر میں ادا کر دوں تو کیا تو عبداللہ کو چھڑا سکتا ہے، عبداللہ بن مبارک کو؟ اس نے میرے پیسے مل جائے کوئی بھی دے دیا تو میں چھوڑ دوں گا کہ میں کیس واپس لے لوں گا۔ تو انہوں نے کہا ایک شرط ہے، ایک شرط یہ ہے کہ عبداللہ کو نہیں، وہ جو جس کو جوان کو قید میں کیا تھا، کہ میرے ایک شرط، عبداللہ بن مبارک نے کہا ایک شرط ہے کہ جب تک میں زندہ ہوں وہاں تک اس شخص کو بتانا مت، اس جوان کو، کہ میں نے تمہارا قرض ادا کیا ہے۔ یہ اخلاص۔ چنانچہ عبداللہ بن مبارک نے اس کا قرض ادا کیا، اس نے کیس، عبداللہ بن مبارک یہاں سے اس کو پیسہ دے کر آگے روانہ ہو گئے۔ اب اس نے کیٹ واپس لیا کہ بھائی مجھے میرے پیسے مل گئے، تو وہ جوان کیس سے چھوٹ گیا، کیس سے چھوٹ کر آیا تو کسی نے اس کو بتایا، ارے عبداللہ ابن مبارک یہاں سے گزرے تھے، وہ تیرا پوچھ بھی رہے تھے۔ تو اس نے تلاش کیا، بہت ملے نہیں، پھر کہاں گئے ہوں گے؟ اس نے ایسا گمان کیا جیسے کہ ابھی لندن میں آیا تو لندن کے آس پاس میں وہ کہاں جاتے تھے بھائی، لندن سے وہ تو لیسٹر میں جاتے تھے۔ تو تلاش کیا تو عبداللہ ابن مبارک کی ملاقات ہو گئی۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام، کہ کیا بات ہے، خیریت سے؟ میں تمہارے گاؤں رکھا آیا تھا لیکن ابھی تمہاری ملاقات نہیں ہوئی، کیا بات ہے؟ لیکن حضرت میں بہت مشکل میں پھنسا ہوا تھا، میں نے کس سے قرض لیا تھا، وقت پر قضا ادا نہیں کیا، اس نے میں نے کیس کر دیا اور میرا سمن جاری ہوا اور مجھے پولیس پکڑ کر لے گئی اور مجھے جیل میں ڈال دیا۔ لیکن کوئی اللہ کا بندہ آیا، معلوم نہیں وہ کون بندہ تھا، اس نے میرا قرض ادا کر دیا تو میں جیل سے میری رہائی ہو گئی۔ تو عبداللہ کس نے ادا کیا تھا؟ اور اس کو وہ کہہ رہا نہیں کہ وہ بھلا آدمی کے لیے دعا کرو کہ اللہ نے تمہاری رہائی کا انتظام فرما دیا۔ تو بھائی ایسے ہمارے یہاں اسلام میں ایسے لوگ گزرے، تو اللہ تعالیٰ یہ ہمارے نصیب بھی ہے کہ اب ہمارے لیے ہمارے دل کب نرم ہوں گے اللہ کی باتوں کو عمل کرنے کے لیے، ہماری نماز پڑھنے کے لیے، قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے، اچھے کام کرنے کے لیے ہمارے لیے کب وقت آئے گا؟ الم یعن الذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، ہمارے دل کب موم ہوں گے، کب نرم ہوں گے کہ اللہ کی باتوں پر ہم لبیک کہنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو، ہم سب کو اللہ کے احکامات پر عمل کرنے والا بنائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔